پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے عقل کی کرامت۔ سندھ کے میدانوں میں ایک مسافر کا اونٹ کہیں بھٹک گیا۔ بیچارہ حیران و پریشان، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر، مگر اونٹ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اچانک سامنے سے فقیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ مسافر نے دوڑ کے اس سے پوچھا، سائیں، کیا تم نے راستے میں کوئی اونٹ دیکھا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، بابا کیا تم سو گئے تھے؟ مسافر نے کہا، ہاں سائیں، ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی۔ فقیر نے پھر پوچھا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ مسافر نے تصدیق کی، جی سائیں، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ فقیر نے پھر سوال کیا، اور وہ پچھلی ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے؟ مسافر نے جواب دیا، 2-4 دن سے واقعی وہ چاروں پاؤں ٹکا کر نہیں چل پا رہا۔ فقیر نے مزید پوچھا، ایک طرف سے اس کے پر چاول کے بوڑے پڑے ہیں اور دوسری طرف آٹا، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ مسافر نے بتایا، بالکل ٹھیک، وہی میرا اونٹ ہے۔ آپ کو کہاں ملا تھا؟ فقیر نے کہا، مجھے تو بابا وہ کہیں ملا ہی نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ پورب کی طرف گیا ہے، ڈھونڈو شاید مل جائے۔ مسافر نے التجا کی، سائیں جی، اللہ والے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، ٹھیک پتہ بتا دو۔ فقیر نے کہا، بابا میرے گلے کیوں پڑتا ہے؟ میں نے تیرے اونٹ کو دیکھا تک نہیں۔ مسافر نے غصے میں کہا، دیکھا تک نہیں تو یہ ساری نشانیاں کیسے جان لی؟ سیدھی طرح بتا دو۔ چاول کے بوڑے میں 100 روپے کی تھیلی بھی تھی۔ فقیر نے جواب دیا، بابا ہوگی، میں کیا جانوں۔ اتنے میں 2-4 اور مسافر اور بھی آ گئے، جنہوں نے سنا فقیر کی نیت پر ہی شک کیا اور کہا، اسے پکڑ کر شہر لے چلو، وہاں کوتوال خود ہی پوچھ لے گا۔ مسافر نے پوچھا، سائیں بتاؤ، کیا تمہیں کوتوال کے پاس لے چلے؟ فقیر نے کہا، بابا جو تمہارا جی چاہے کرو، میں کہتا ہوں میں نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ دوسرے مسافر نے اعتراض کیا، سائیں جی کیوں اپنی عزت خراب کرتے ہو؟ بھلا جب تم نے اونٹ کو دیکھا ہی نہیں تو یہ سب کیسے جان لیا کہ وہ کانا ہے، لنگڑا ہے، اور اس کی طرف ایک طرف چاول ہے اور ایک طرف اس کا آٹے کے بورے ہیں، اور وہ اکیلا بھی ہے؟ تم ایسے اللہ کے ولی تو نظر نہیں آتے کہ تمہیں یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ فقیر نے جواب دیا، بابا یہ سارے سمجھ بوجھ کے کھیل ہیں، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اونٹ کے کھڑے ہونے اور آدمی کے لیٹنے کے نشان ہیں، میں نے سمجھا یہاں کوئی اونٹ والا سو رہا تھا۔ آگے چل کر میں نے خالی اونٹ کے پاؤں دیکھے، معلوم ہوا کہ اونٹ بھٹک گیا ہے۔ راستے میں دونوں طرف بابول کے درخت تھے، لیکن صرف ایک طرف منہ مارا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اونٹ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ پھر اونٹ کے پاؤں کے نشان نظر آئے، پچھلے پاؤں کے نشان میں ایک ہلکا سا فرق تھا۔ میں نے جان لیا کہ اس کی ایک ٹانگ چوٹ کھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دور چل کر بائیں ہاتھ پر چونٹیاں دیکھیں جو آٹے کے دانے لے جا رہی تھیں، اور دائیں ہاتھ پر چڑیاں چاول کے دانے چگ رہی تھیں۔ صحرا میں آٹا اور چاول بکھیرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میری عقل نے کہا، ہو نہ ہو، اونٹ کانا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، اور اپنے مالک سے بچھڑ بھی گیا ہے، اس پر ضرور یہ دونوں چیزیں لدی ہوں گی۔ اب تم چاہو جو کچھ کہو، میں نے جو کچھ دیکھا تھا بتا دیا۔ میں چور نہیں ہوں، معمولی سا فقیر ہوں۔ اگر میں چور ہوتا یا غائب کا حال جاننے والا ہوتا تو اس طرح بھیک نہ مانگتا پھرتا۔ ہاں، میرے اللہ نے مجھے تھوڑی سمجھ دی ہے۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر دوسرے مسافروں نے کہا، اس کی سمجھ کے قائل ہو گئے، اور اس مسافر سے کہا جس کا اونٹ کھو گیا تھا، بھائی فقیر سائیں کے پیچھے نہ پڑو، اس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں، تمہارا اونٹ یہیں کہیں ہوگا، جدھر سائیں جی بتاتے ہیں وہاں جاؤ، ادھر ادھر کہیں ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا راستہ لیا، اور اونٹ والا مسافر فقیر کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد جہاں فقیر نے کہا تھا اونٹ بھی مل گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ ہمیں سمجھداری، صبر سے کام لینا چاہیے، بغیر ثبوت کے شک نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کی نیت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، خیر سوئیں، خیر سے اٹھیں، شب بخیر۔